کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ ابیہا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ آئینے میں منعکس ہو رہا تھا۔ اس نے تھوڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنا میک اپ ریموور کا کاٹن پیڈ اپنے گالوں پر پھیرا، جیسے وہ اس شادی کی یادوں کو ابھی اپنے چہرے سے کھرچ کر مٹا دینا چاہتی ہو۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور کبیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر ابیہا نے نظریں اٹھا کر سامنے آئینے میں دیکھا۔ کبیر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اچانک ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کاٹن پیڈ وہیں رک گیا اور اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے تھم سی گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ اور گھٹن پیدا ہو گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کبیر کا اس وقت یہاں آنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کی خاموشی میں طوفان کی سی گرج تھی۔ اس نے جھک کر ابیہا کے کندھے کے پاس سے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبیر کی آنکھیں، جن میں گہرا سرمئی رنگ اور برف جیسی سردی تھی، ابیہا کے وجود کو جیسے چیر کر رکھ دینے والی تھی۔ اس کے گہرے سیاہ بال جو پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے کی سخت اور پروکار لکیروں کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ اس کی داڑھی کے تراشیدہ کناروں اور جبڑے کی مضبوطی میں ایک ایسی وحشیانہ کشش تھی جس نے ابیہا کو ایک لمحے کے لیے سحر زدہ کر دیا، مگر ابیہا نے جھٹک کر نظریں پھیر لیں۔ کبیر نے ایک ٹھنڈا کرخت لہجہ اپنایا۔ شوہر کا تو انتظار کر لیتی ابیہا، ابھی تو رات کی شروعات ہے۔ اس کے لہجے کی دھمک میں ایسی بے باکی تھی کہ ابیہا کے اندر کا غصہ لاوا بن کر ابل پڑا۔ اس نے غصے سے آئینے میں کبیر کی طرف دیکھا اور نفرت سے دانت پیستے ہوئے بولی، تمہاری بھول ہے کبیر، مجھے تم جیسی گوار سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ یہ تو ڈیڈ کی ضد تھی، ورنہ میری سطح اور تمہاری اوقات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کبیر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح سخت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک دوڑی اور اس کے کشادہ سینے میں سانس کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ ابیہا کے بالکل قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی قربت سے ابیہا کو اپنے وجود میں ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوئی۔ کبیر نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اپنے مضبوط ہاتھوں سے ابیہا کے نازک کندھوں کو جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ سختی تھی کہ ابیہا کے لبوں سے ایک دبی ہوئی کراہ نکلی۔ اس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ مٹ گیا۔ کبیر کی گرم سانسیں ابیہا کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ دبی ہوئی بھاری اور گونجتی آواز میں بولا، روایات سمجھ لو ابیہا، شوہر کے سامنے ایسے بے باک نہیں ہوا جاتا۔ یہاں میری حکمرانی ہے اور میری حدود کے اندر رہنا سیکھ لو۔ ابیہا جو خود ایک آتش فشاں بنی ہوئی تھی، اس نے کبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک عجیب سی بے باکی دکھائی۔ اس نے ہمت اور اشتعال انگیزی کے ساتھ اپنے ہاتھ کبیر کی قمیض کے بٹنوں پر رکھے اور ایک ایک کر کے انہیں کھولنا شروع کیا۔ اس کی نظروں میں ایک تنزیہ چمک تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے مردوں کو بے باک عورتیں بڑی پسند ہوتی ہیں؟ ان کا دل کرتا ہے کہ عورتیں خود ان کے اوپر۔ ابیہا کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ کبیر نے غصے میں آ کر اسے زور سے جھٹک دیا، جس سے ابیہا کا توازن بگڑا اور وہ پیچھے ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ کبیر کی پیشانی پر غصے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ وہ دھاڑ کر بولا، اسی بے شرمی اور اسی زبان کی وجہ سے تم جیسی عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم اپنی اس لندن کی تربیت اور بے حیائی کو میرے گھر کی دہلیز پر ہی چھوڑ کر آنا۔ ابیہا نے اپنے بکھرے بالوں کو جھٹک کر سنبھالا اور اپنی انا کو مجروح ہوتا ہوا دیکھ کر پلٹ کر بولی، تو پھر کیوں کی شادی؟ میرا بھی دل تھا کہ کوئی ہینڈسم ڈیشنگ باڈی والا جس کے مسلز دیکھ کر ہی انسان کو سکون مل جائے، جو مجھے میری مرضی سے خوش کرے۔ تم جیسی گوار سے تو میری توقعات ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کبیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی مٹھی اس زور سے بھینچی کہ اس کے بازو کے پٹھے نمایاں ہو گئے۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح آگ بگولا ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ کبیر ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور غصے کا عجیب امتزاج تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری غلط فہمی ہے ابیہا، مجھے تم جیسی عورتوں کے پاس آنے کا کوئی شوق نہیں، جن کے دل میں خلوص کی بجائے صرف تصدیق ہو۔ بات تلخ تھی اور اس پر مزید آگ تب لگی جب وہ بیڈ کی طرف بڑھا تو ابیہا نے تیزی سے اسے دھکا دیا اور کمرے کے کونے میں کھڑی ہو کر چیخی، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، تم اس بیڈ کے قریب ہی نہیں آؤ گے، یہ میری جگہ ہے۔ کبیر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اس تک پہنچا، اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کا مضبوط جسم ابیہا کو جیسے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں
ایسی سنجیدگی اور وحشت تھی کہ ابیہا کی چیخ حلق میں ہی پھنس گئی۔ کبیر نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر دانت پیس کر دھمکی دی، میری شرافت کو میری کمزوری مت سمجھنا ابیہا، ورنہ تمہاری یہ اکڑ نکالنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ آج تو تم بچ گئی ہو، لیکن دوبارہ ایسی زبان استعمال کی تو نتائج کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آدھی رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور کبیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ اس کی قمیص اتری ہوئی تھی اور وہ بغیر شرٹ کے صرف پاجامے میں تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی چوڑی چھاتی، کندھوں پر ابھرتے ہوئے مضبوط مسلز اور اس کی مردانہ جسامت کے تراش خراش واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے صوفے کی طرف گیا اور پشت کر کے لیٹ گیا۔ ابیہا بیڈ پر بیٹھی ساکت رہ گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار کبیر کے پٹھوں اور اس کی کسرتی جسامت پر جم گئی۔ وہی ہینڈسم اور ڈیشنگ حلیہ جس کا خواب بھی وہ اپنی انا میں دیکھتی تھی، اب اس کے سامنے تھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلچل مچی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا پرکشش ہے، مگر فوری طور پر اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو سمجھایا، نہیں ابیہا، یہ صرف ایک گوار ہے، چاہے یہ کتنا ہی حسین کیوں نہ لگے، اسے اپنی کمزوری نہیں بننے دینا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے چھن کر آتی ہلکی سی نیلی روشنی میں ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر جو شاید مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آ چکا تھا، دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے گیلے بال جن سے پانی کے قطرے گر کر اس کے کسرتی کندھوں اور سینے پر لکیریں بنا رہے تھے، اسے ایک الگ ہی مردانہ وقار دے رہے تھے۔ اس نے ابھی بھی شرٹ نہیں پہنی تھی اور اس کی ٹھنڈی تر و تازہ جلد سے مسجد کی خوشبو اور سندل کا مہکتا ہوا احساس اٹھ رہا تھا۔ کبیر صوفے سے اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھا جہاں ابیہا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی ٹھوڑی سے نیچے گرتے پانی کے قطرے ابیہا کے گال پر گرے۔ کبیر نے کرخت لہجے میں اسے جھنجھوڑا، اٹھو ابیہا، یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ سورج نکلنے والا ہے اور تم اب تک خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہو۔ ابیہا جس کی آنکھیں نیند کے خمار سے بوجھل تھیں، اس نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ وہ کبیر کی اس طرح کی دخل اندازی سے اکتا چکی تھی، مگر اس کا لہجہ پہلے جیسا زہریلا نہیں تھا، بلکہ نیند کی وجہ سے مدھم اور عجیب سا پیارا سا تھا۔ وہ بڑبڑائی، تمہارا کیا چاہتا ہے؟ مجھے سونے دو، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، مجھے ابھی نہیں اٹھنا۔ کبیر اس کی سستی پر مزید بور ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی سی چمک آئی۔ اس نے ایک پل کی تاخیر نہیں کیا اور اپنے مضبوط بازو سے ابیہا کو ایسے اٹھایا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ ابیہا نے اپنی نیم آنکھوں سے کبیر کی طرف دیکھا۔ اسے کبیر کے سینے پر سے آتی وہ مہک اور اس کے ٹھنڈے بازوؤں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ پوری طرح ہوش میں نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھا اور بے اختیار اپنا سر کبیر کے چوڑے سخت سینے پر ٹکا دیا۔ وہ نیند کے آخری حصار میں تھی۔ کبیر کی دھڑکتی ہوئی نبض اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ وہاں سر رکھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، گویا اسے کبیر کے سینے میں ایک سکون کا ٹھکانہ مل گیا ہو۔ کبیر ایک لمحے کے لیے پتھر سا ہو گیا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ اسے وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر ابیہا کی اس بے ساختہ حرکت نے اس کے غصے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی بے ترتیب کر دیا تھا۔ کبیر نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ اس نے ابیہا کو جھٹکے سے سینے سے الگ کیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ابیہا کا نیند کا خمار غصے میں بدل گیا۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی بڑبڑانے لگی، تمہیں سکون نہیں ہے کیا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ مجھے سونے دو۔ وہ غصے میں بیڈ سے اتری اور اپنے ڈریسنگ گاؤن کو سمیٹتے ہوئے باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ اس کی اکڑ ابھی بھی برقرار تھی۔ کبیر نے اس کا راستہ روکتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور کرخت لہجے میں بولا، جاؤ اور جا کر غسل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ابیہا رکی اور نفرت سے اسے طرف دیکھتے ہوئے بولی، غسل؟ کس خوشی میں؟ ہمارے درمیان کون سا کوئی تعلق بن گیا ہے جس کے بعد مجھے غسل کی ضرورت پڑے؟ وہ طنزیہ ہنسی اور اس کی مردانگی پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، کیوں؟ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں ڈر ہے کہ اگر میں پاک صاف نہ ہوئی تو کوئی تمہاری مردانگی پر سوال اٹھائے گا، تمہارا خاندان یا تمہاری اپنی یہ فرسودہ سوچ؟ یہ سنتے ہی کبیر کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا، اس کے جبڑے تن گئے اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ آگ دہکنے لگی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ابیہا کے بالکل قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ ابیہا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ وہ دبی ہوئی لیکن گرجدار آواز میں بولا، ٹھیک ہے ابیہا،
اگر تمہیں میری مردانگی کا اتنا ہی شوق ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف ایک سوال ہے تو آج میں یہ فرق بھی مٹا دیتا ہوں کہ تعلق کیا ہوتا ہے اور جبر کیا ہوتا ہے۔ کبیر نے اسے دھکیلا اور وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ابیہا نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، اپنے ننھے ہاتھ اس کے سخت سینے پر مارے، لیکن کبیر کا جسم کسی دیوار کی طرح اٹل تھا۔ اس نے اپنا سر ابیہا کی گردن کے قریب کیا، جہاں سے آتی ہوئی خوشبو اس کے حواس کو قابو سے باہر کر رہی تھی۔ ابیہا کا جسم لرزنے لگا، وہ اسے ہلانے میں پوری طرح ناکام تھی، اور اب اس کی آنکھوں میں انا کی جنگ اور خوف اور ایک عجیب سی بے بسی نے لے لی تھی۔ کبیر ابیہا کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں ابیہا کی گردن کے نازک حصوں کو چھو رہی تھیں۔ ابیہا کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، اور تبھی اس کی آنکھوں سے گرم آنسو لڑک کر کبیر کے ہاتھ پر گرا۔ اس آنسو کی تپش نے کبیر کے غصے کی آگ کو ایک پل میں بجھا دیا۔ وہ جیسے کسی گہرے سحر سے جاگا ہو۔ اسے اپنے ہاتھوں میں ابیہا کی لرزش محسوس ہوئی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے سے وہ وحشیانہ تاثر غائب ہو گیا تھا، اور اس کی جگہ ایک گہری ندامت نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ہوا میں اٹھائے، جیسے وہ خود سے ہی معذرت کر رہا ہو، اور اس کی نظریں ابیہا کے روتے ہوئے چہرے پر ٹک گئیں۔ کبیر نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر گہری سانس لی۔ اس کی آواز میں وہ کرخدگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی شکست تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، معاف کرنا، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رک سکا، جیسے اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہو۔ وہ تیزی سے بڑھا اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابیہا وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک بے ترتیب تھی، اور وہ شش و پنج میں مبتلا تھی کہ یہ کبیر کا کون سا روپ تھا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا۔ ابیہا اپنی پلیٹ میں کانٹے کو گھما رہی تھی، مگر اس کی نظریں کبیر پر جمی تھیں۔ وہ اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ رات کی ندامت نہیں، بلکہ ایک تنزیہ سوال تھا۔ کبیر، جو اپنے سامنے رکھی کافی کو سکون سے پی رہا تھا، ابیہا کی ان گہری اور چپتی ہوئی نظروں سے پوری طرح آگاہ تھا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ رات کا وقت تھا، ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور چمکتی روشنیوں کے درمیان کبیر اپنی اہلیہ کے ہمراہ سب کے لیے مرکز گاہ نگاہ تھا۔ اچانک ابیہا نے کبیر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر فنکشن کی وجہ سے تھوڑی مسکراہٹ تھی۔ ابیہا نے اپنی آواز کو اتنا بلند کیا کہ ارد گرد موجود لوگ بھی سن سکیں، تمہاری یہ عجیب سی حرکتیں، یہ لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ، مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے لندن کی شان و شوکت چھوڑ کر کسی گوار سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی ہے۔ ہال میں ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ خاندان کے بڑے حیرانی اور شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کبیر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں ابیہا پر جم گئیں۔ بڑے اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے، مگر ابیہا اپنی ضد پر اڑی رہی۔ کبیر نے ایک گہری سانس لی، اپنی شیروانی کو درست کیا اور بغیر ایک لفظ کہے فنکشن سے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں خاموشی سے چلے جانا سب کو مزید شوق آ گیا۔ رات کے کافی پہر گزر چکے تھے، کمرے میں ہلکی سی نیلی روشنی تھی۔ کبیر جب تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنی توقع کے برعکس ماحول ملا۔ ابیہا کمرے کے کونے میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس نے کھلے گلے کی کرتی پہن رکھی تھی، اور نیچے جینز میں وہ کافی بے باک لگ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی، جس کا دھواں فضا میں بکھر کر اس کے چہرے کو ایک پراسرار اور سرد تاثر دے رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سگریٹ کی بو اور ابیہا کا یہ انداز دیکھ کر کبیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ کبیر کا چہرہ غصے سے دہک اٹھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو ایک زوردار دھکے سے بند کیا اور چند قدموں میں ابیہا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سگریٹ کا دھواں ابیہا کے چہرے کے گرد ہالے کی طرح گھوم رہا تھا، جس میں اس کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھیں۔ کبیر کی آواز میں ایسی گونج تھی جو دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے ابیہا؟ میرے گھر میں میرے سامنے بیٹھ کر یہ سب؟ کیا تم نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے ہیں؟ ابیہا نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، دھوئیں کو آہستہ سے فضا میں چھوڑا اور اپنی گردن کو ایک نازک سی جنبش دیتے ہوئے کبیر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مگر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی جینز اور کھلے گلے کی کرتی کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، کیوں؟ بہت بری لگ رہی ہوں کیا؟ وہ تھوڑا سا آگے جھکی۔ اس کی نظریں کبیر کے سخت چہرے پر جمی تھیں۔ شاید تم نے ایسی ہی آزاد اور بے باک عورتوں کے خواب دیکھے ہوں گے، لیکن تمہاری فرسودہ سوچ کو یہ سب بےہودگی لگتی ہے۔
سچ تو یہ ہے کبیر، جن مردوں کے اندر اپنا آپ بنوانے کی مردانگی نہیں ہوتی، انہیں عورت کی یہ بے باکی آزادی بےہودگی ہی لگتی ہے۔ کبیر کا ہاتھ غصے سے کانپ رہا تھا۔ ابیحا جان بوجھ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کبیر جیسے غیرت مند انسان کو مشتعل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کبیر غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھائے، کوئی ہاتھ اٹھائے یا ایسی کوئی غلطی کرے کہ وہ اسے دنیا کے سامنے قصوروار ٹھہرا سکے اور طلاق لے کر اسے جان چھڑوا لے۔ کبیر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب وہ ابیحا سے صرف چند ان کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی، مگر اس کے ساتھ ایک گہری مایوسی بھی تھی جو ابیحا کے اس مکروہ کھیل کو سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی آواز دھیمی لیکن کسی خنجر جیسی تیز تھی۔ تم مجھے اکسانے کی کوشش کر رہی ہو ابیحا، تم چاہتی ہو کہ میں اپنا آپ کھو دوں، لیکن یاد رکھنا میں تمہاری اس سستی چالوں کا مہرہ نہیں بنوں گا۔ طلاق چاہیے تو بہت آسانی سے مل جائے گی، لیکن ایسی حرکتوں سے تم مجھے نہیں بلکہ اپنی ہی نظروں میں خود کو گرا رہی ہو۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور سگریٹ بجھا دو، اس گھر میں یہ بدبو مجھے پسند نہیں۔ ابیحا نے آہستہ سے راکنگ چیئر سے اٹھ کر سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر بجھایا۔ اس کے پیروں میں پہنی ہائی ہیلز کے ٹک ٹک کی آواز کمرے کی خاموشی میں کسی تازیانے کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کبیر کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم پر اس کی ہیلز کی آواز قریب کے اعصاب پر گرا گزر رہی تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر اس کے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ وہ کبیر کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کا قد اونچا تھا، مگر کبیر کی موجودگی کے سامنے وہ خود کو ایک چیلنج کی طرح پیش کر رہی تھی۔ ابیحا نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے انگوٹھے سے کبیر کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اسے ہلکا سا دبایا۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز حرکت تھی۔ کبیر کا وجود ایک جھٹکے سے اکھڑا۔ اس نے ابیحا کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں نہیں لیا، بلکہ اسے پیچھے دھکیل کر تیزی سے ایک قدم آگے بڑھایا اور ابیحا کو کمرے کی دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ کبیر کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی خطرناک سنجیدگی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابیحا کے سر کے اوپر دیوار پر ٹکائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، آگ سے مت کھیلو ابیحا، ورنہ جھلس جاؤ گی، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ آگ کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اگر میں اپنی شرافت چھوڑ کر تمہاری ان بے باک حرکتوں کے جواب میں اتر آیا تو یاد رکھنا پھر تم چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور وحشت تھی کہ ابیحا کی سانسیں رک گئیں۔ کبیر کی آنکھوں میں اسے اپنی ہی انا کا عکس نظر آ رہا تھا، مگر اس بار وہ عکس اسے کسی گہری کھائی میں گراتا محسوس ہوا۔ کمرے میں مکمل سناٹا تھا، صرف دونوں کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کبیر کے الفاظ کی گونج ابھی کمرے کے سناٹے میں تحلیل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ابیحا اپنی تمام تر انا کو مجتمع کرتے ہوئے ایک ایسی حرکت کی جس کی توقع کبیر کو ہرگز نہ تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کبیر کی آنکھوں میں گہری اور بے باک نظروں سے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ سے اس کے مضبوط جبڑے کو سہارتے ہوئے جھک کر کبیر کے لبوں کو ایک انتہائی ہلکے اور اشتعال انگیز بوسے سے چھو لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں وقت جیسے تھم سا گیا۔ ابیحا اس بوسے کے فوراً بعد مسکرائی اور کبیر کو اس کی اپنی ہی کشمکش میں تنہا چھوڑ کر اپنی دہلیز کی کھنکتی آواز کے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک فاتحانہ ادا تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس نے کبیر کے اندر کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی ہے جسے بجھانا اب اس کے بس میں نہیں۔ کبیر وہیں ساکت کھڑا رہا، اس کے لبوں پر ابیحا کے لمس کی ٹھنڈک اور اس کے وجود کی مہک باقی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے کھینچا اور ایک گہری لرزہ خیز سانس لی۔ اس کے اندر کا غصہ اب ایک نئی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے اپنی قمیص کے بٹن کھولے اور اسے وہیں فرش پر گرا دیا، پھر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا جہاں پانی کی گرنے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹھنڈا پانی اب اس کے خون میں دوڑتی اس بے چینی کو مٹا سکے گا یا نہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور تازگی تھی۔ رات کے طوفانی واقعات کے بعد ابیحا تھک کر چور ہو چکی تھی۔ بیڈ پر وہ بکھری ہوئی حالت میں تھی، اس کے بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور اس نے نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا جو اس کی بے چینی اور تھکن کی گواہی دے رہا تھا۔ سب سے دلچسپ منظر یہ تھا کہ ابیحا نے کبیر کو اپنا تکیہ بنا رکھا تھا۔ وہ بے خودی میں اپنا سر کبیر کے سینے پر ٹکائے، ایک ہاتھ اس کے پہلو پر ڈالے گہری نیند میں تھی۔ کبیر جو شاید کافی دیر سے بیدار ہو چکا تھا، ساکت لیٹا رہا۔ اس کی نظریں ابیحا کے پرسکون چہرے پر جمی تھیں۔
وہ اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا، اس کے بکھرے بالوں، اس کی معصومیت اور اس کے اس بے ساختہ قربت کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہی ابیحہ تھی جو رات بھر اسے طعنے دے رہی تھی، اور اب وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ایسے سو رہی تھی جیسے اسے دنیا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہو۔ کبیر کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، غصے کی جگہ اب ایک گہری سوچ اور نرمی نے لے لی تھی۔ اچانک ابیحہ کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی، اسے محسوس ہوا کہ وہ جس چیز پر سر رکھے ہوئے ہے وہ حرکت کر رہی ہے، یا شاید اسے اپنی نیند کے ٹوٹنے کا احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کبیر کے سینے پر تھوڑی ڈھیلی پڑی اور اس نے کروٹ لینے کے لیے پلکیں جھپکائیں۔ کبیر نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایسے لیٹ گیا جیسے وہ ابھی بھی گہری نیند میں ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ابیحہ نے اسے ایسے دیکھتے ہوئے پکڑ لیا تو وہ پھر سے اپنی انا کی دیوار کھڑی کر لے گی، اور یہ لمحہ جو اسے کسی خاص احساس سے ہمکنار کر رہا تھا کہیں کھو جائے گا۔ وہ اپنے سانسوں کو بے قابو میں رکھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا تاکہ اس کی بیداری کا پول نہ کھل سکے۔ ابیحہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں، دھوپ کی کرنیں اس کی پلکوں پر رقص کر رہی تھیں، اس کا رخ کبیر کے چہرے کی جانب تھا۔ وہ ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، اس کا لاشعور اسے کبیر کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کی نظریں کبیر کے چہرے پر پڑیں، وہ گہری نیند میں لگتا تھا، لیکن اس کی ٹھوڑی پر موجود داڑھی کے تراشیدہ بال اور لبوں کے گرد مونچھوں کی ہلکی سی لکیر ابیحہ کے لیے ایک عجیب سا سحر رکھتی تھی۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ یہ وہی کبیر تھا جسے وہ کچھ گھنٹے پہلے گوار کہہ کر پکار رہی تھی، مگر اب اس کی قربت اسے ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی بے چینی بھی دے رہی تھی۔ اس نے ایک انگلی بہت احتیاط سے کبیر کے لبوں کے پاس موجود داڑھی کے بالوں پر پھیرنا چاہی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہے، تو اس نے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ کبیر کی خاموشی اسے دعوت عمل دے رہی تھی۔ ابیحہ کی انا اور اس کی نسوانی فطرت کے درمیان ایک جنگ چھڑی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھی۔ ایک عجیب سا کشش کا احساس اسے مجبور کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کبیر کا بڑا سا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی کمر پر رکھ لیا۔ یہ ایک خاموش اعتراف تھا، ایک ایسی دعوت جو الفاظ سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں صرف دونوں کی مدھم سانسوں کی آواز تھی، مگر دونوں کے درمیان رویوں کا یہ تضاد کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ کبیر جو آنکھیں بند کیے سب کچھ محسوس کر رہا تھا، اب اس کے لیے بھی خاموش رہنا ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ دونوں ایک عجیب و غریب کیفیت میں گرفتار تھے، جہاں نفرت کی سرحدیں دھندلی پڑ رہی تھیں اور انا کا پہرا کمزور ہو رہا تھا۔ ایک ماہ بیت چکا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھ چکے تھے۔ کبیر گاؤں کے معاملات اور زمینداری کے کاموں میں اتنا الجھ گیا تھا کہ رات کے 2-3 بجے سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہ ہوتی۔ جب وہ آتا، کمرے میں خاموشی کا راج ہوتا۔ دونوں ایک ہی چھت تلے رہتے، مگر ان کا رویہ کسی اجنبی جیسا تھا۔ جیسے ہی وہ آمنے سامنے آتے، تلخی، غصہ اور لڑائی جھگڑا ان کا مقدر بن جاتے۔ ابیحہ اب بھی کبیر کو اکسانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی کہ کبیر اپنا آپ کھو دے اور اسے طلاق دے دے، تاکہ وہ اس گوار کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکے۔ ایک رات سارا خاندان بی جان کے کمرے میں موجود تھا۔ ماحول پرسکون تھا اور گفتگو کا موضوع خاندان کا مستقبل اور اولاد کی اہمیت پر تھا۔ بی جان نے پیار سے کبیر اور ابیحہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، بیٹا کبیر، اب تو شادی کو کافی وقت ہو گیا ہے، اب تم دونوں بھی ہمیں کوئی خوشخبری سناؤ۔ گھر میں ننھے بچوں کی کلکاریاں ہونی چاہیے۔ کبیر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ابیحہ نے ایک شرارتی اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھا۔ اس نے اپنی انا کو ہوا دیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، بی جان، آپ ہی کیا باتیں کرتی ہیں؟ بچوں کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ تو ابھی کبیر میں نظر ہی نہیں آئی۔ بچوں کے لیے مرد میں مردانگی ہونی چاہیے، اور یہاں تو مجھے کسی میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی۔ کمرے میں موجود تمام بڑے جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ کسی کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بی جان کا چہرہ شرمندگی اور دکھ سے سرخ ہو گیا، جبکہ کبیر کی مٹھی اس زور سے بھینچی کہ اس کے بازو کے پٹھے پھڑکنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور ذلت کی آگ تھی وہ سب کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ ابیحہ کی یہ بات اس کی غیرت پر سب سے کاری ضرب تھی۔ کبیر نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ابیحہ کی طرف نہیں دیکھا، بس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حرکت میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ کمرے کے ماحول میں تناؤ 2 گنا ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہیں کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی خاموشی اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جو ابیحہ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ ابیحہ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کبیر کمرے کے کونے میں صوفے پر بیٹھا ملا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس سگریٹ کا سرخ سلا
اندھیرے کو چیر رہا تھا۔ کبیر کے چہرے پر تھکن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ دھواں چھوڑتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابیہا نے دروازہ بند کیا اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ واہ کبیر، بڑے نیک نام اور شریف بنتے ہو سب کے سامنے، اور اب دیکھو خود بھی سگریٹ کے دھوئیں میں چھپ رہے ہو۔ کیا ہوا؟ میری بات اتنی چھپ گئی کہ شریف انسان کو نشے کی ضرورت پڑ گئی۔ ابیہا کی یہ بات اس کی اپنی دی ہوئی اذیت کا نتیجہ تھی، جس نے کبیر کے اعصاب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ابیہا کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانی۔ اس نے کبیر کے ہاتھ سے سگریٹ چھینی اور ایک گہرا کش لگا کر دھوئیں کو ہوا میں اڑایا۔ یہ حرکت کبیر کے صبر کے آخری بند کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ کبیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑا۔ اس کی گرفت میں وہ درندگی تھی جو اب تک دبی ہوئی تھی۔ اس نے ابیہا کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر پھینکا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ کبیر نے تیش میں آ کر اپنی قمیض کے بٹن ایک ایک کر کے نہیں بلکہ جھٹکے سے توڑے اور قمیض دور پھینک دی۔ اس کا مضبوط کسرتی بدن اندھیرے میں بھی کسی چٹان کی طرح نمایاں تھا۔ کبیر نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کا بٹن دبا کر کمرے کو مکمل تاریکی میں ڈبو دیا۔ ابیہا جو اب تک اپنی انا اور شرارت میں مگن تھی، اچانک کمرے کے اس سناٹے اور کبیر کے قریب آنے کی آہٹ سے سہم گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ آج وہ کسی ایسی آگ سے کھیل بیٹھی ہے جسے بجھانا اس کے بس میں نہیں۔ اس کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ اندھیرے میں کبیر کے قریب آنے کے احساس سے سہمی ہوئی بیڈ کے ساتھ لگ کر پیچھے کی طرف سمٹ گئی۔ کبیر اس قدر بھی بے قابو نہیں تھا کہ اپنے اصولوں سے باہر نکل جاتا۔ اس نے اندھیرے میں ابیہا کو ایک لمحے کے لیے اپنی طاقت اور ارادے کے شدت کا احساس دلایا، اسے بے بس کر کے اپنے حصار میں جکڑ لیا، لیکن پھر یکدم ایک سرد آہ بھر کر خود کو اس سے الگ کر لیا۔ وہ ابیہا کو اس کی اپنی انا کے سامنے چھوٹا اور لرزتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کبیر کے کمرے سے نکلتے ہی ابیہا کو وہ موقع مل گیا جس کا اسے مہینوں سے انتظار تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منصوبہ تھا، کبیر کو رسوا کرنا۔ کبیر کے قدموں کی چاپ ابھی برآمدے میں گونج ہی رہی تھی کہ ابیہا نے اپنے کپڑوں کو جان بوجھ کر بکھیر لیا، بالوں کو مزید الجھایا اور آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ بری طرح چلانے لگی۔ اس کی چیخیں خاموش گھر کو چیر رہی تھیں۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ کبیر نے میری زندگی برباد کر دی ہے، اس نے مجھ پر جبر کیا ہے، وہ جانور ہے۔ اس کی چیخوں پکار سن کر گھر کے تمام لوگ بی جان کبیر کے والدین اور ملازمین ہڑبڑا کر کمروں سے باہر نکل آئے۔ ہال میں روشنی ہوئی تو سب نے ابیہا کو بکھری ہوئی حالت میں زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے سب کو مخاطب کر کے دھاڑ کر بولی، آپ سب دیکھتے کیا ہے؟ اس گوار نے آج میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اس نے میری مرضی کے بغیر میری تذلیل کرتے ہوئے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ وہ مجھے صرف ایک کھلونا سمجھتا ہے، ایک چیز کی طرح استعمال کرتا رہا ہے۔ مجھے خلا چاہیے، مجھے اب ایک پل بھی اس وحشی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر کوئی صدمے میں تھا، مگر کبیر جو بھی باہر کے گیٹ تک ہی پہنچا تھا، ابیہا کی زہریلی آوازیں سن کر وہیں جم گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں ابیہا پورے خاندان کے سامنے اسے ایک ظالم اور درندہ ثابت کرنے کے لیے اپنی جھوٹی کہانی بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک گہری کرخناک حیرت تھی کہ وہ جس عورت سے اتنی شدت سے نفرت کرنے کے باوجود اس کی عزت بچاتا رہا، وہی آج اسے دنیا کے سامنے رسوا کر رہی تھی۔ ابیہا کی چیخیں اور الزامات نے گھر کی فضا کو زہر آلود کر دیا تھا۔ وہ زاروں قطار روتی ہوئی دوپٹہ بکھیرے سب کے سامنے گر گڑا کر بولی، آقا جان، بابا جان، میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس شخص نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس سے طلاق چاہیے۔ میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ یہ مجھے انسان نہیں، صرف اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ گھر والے صدمے اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ بی جان نے ابیہا کو سہارا دیا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں ابیہا مسلسل روتے ہوئے خود کو مظلوم ثابت کرنے میں لگی تھی۔ کبیر اس پورے ہنگامے کے دوران خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں ابیہا کی ان جھوٹی داستانوں کو سن کر پتھرا گئی تھی۔ اس نے نہ تو کوئی وضاحت دی اور نہ ہی کوئی صفائی پیش کی۔ وہ بس وہاں سے خاموشی سے باہر نکل گیا، جیسے اسے اپنی صداقت ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہ ہو۔ اگلی صبح جب کبیر گھر لوٹا تو ماحول میں آگ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا، اس کے بابا نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر یکایک ایک کے بعد ایک کئی زوردار تھپڑ رسید کر دیے۔ کبیر کا منہ سوج کر سرخ ہو گیا، ہونٹ سے خون کی لکیر بہہ نکلی، مگر اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ تم نے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا، ایک شریف خاندان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک۔ اس کے بابا گرجے جبکہ گھر کے باقی افراد بھی اس پر برس پڑے۔ سب کا ایک ہی مطالبہ تھا، اسے ابھی طلاق دو، ایسی عورت کا شوہر بننے کے قابل نہیں ہو تم۔ کبیر کے سامنے اس کی ماں رو رہی تھی، بہنیں شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔
ابیہا دور کھڑی اپنی فتح کا منظر دیکھ رہی تھی۔ سب کے شور و غل اور مطالبات کے باوجود کبیر نے اپنی آنکھیں ابیہا پر جمائیں اور پھر مڑ کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور کرب تھا جو اس کے اندر کے طوفان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے بہت دھیمی مگر پروقار آواز میں کہا، میں طلاق دے دوں گا، لیکن ابھی نہیں، وقت آنے پر دے دوں گا۔ اس کا یہ جواب سن کر سب بھونچ کے رہ گئے اور ابیہا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا، کیونکہ اسے لگا کہ کبیر کی اس خاموشی اور وقت آنے کی بات میں کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو اس کے لیے کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ کبیر نے بنا کسی کو مزید جواب دیے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ کبیر گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ جو پہلے کبیر کی موجودگی سے ایک خاص دبدبہ رکھتا تھا اب ایک سنسان جزیرے کی طرح خاموش تھا۔ ابیہا ابھی بھی اسی کے کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن اس کا وجود اسے اپنے اندر سے کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں پڑا وہ صوفہ جہاں وہ اکثر سگریٹ پیتا اور اسے گھورتا تھا اب اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب وہ بیڈ پر اکیلی لیٹتی تو اسے ہر طرف کبیر کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اس کا وہ کثرتی وجود، اس کی بھاری آواز اور اس کی وہ پروقار خاموشی، سب کچھ اسے شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ ابیہا کی انا جس نے اسے کبیر پر جھوٹے الزامات لگانے پر اکسایا تھا اب اسے اندر ہی اندر کے چوکے لگا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی آئینے کے سامنے رک گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کبیر کو محض رسوا نہیں کیا بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے ایک ایسا خلا پیدا کر لیا ہے جسے وہ کبھی نہیں بھر سکے گی۔ اس کی خود غرضی کا غبار جب چھٹا تو اسے دکھ کا ایک پہاڑ اپنے سینے پر محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس کے لیے راتوں کو جاگتا تھا، کیسے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا اور کیسے اس نے ایک آنسو پر اس کی خود کو معافی مانگ کر باہر نکل جانے کا حوصلہ دیا تھا۔ ابیہا کو اپنے کیے پر شدید ندامت ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا کبیر واقعی اتنا برا تھا جتنا اس نے ظاہر کیا تھا اسے، یا پھر وہ خود اپنی انا کی غلام بن کر اپنی زندگی کے سب سے قیمتی اثاثے کو ٹکرا چکی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور کبیر کے تکیے کو اپنے قریب کیا جس پر ابھی بھی اس کے سندل اور پسینے کی ہلکی سی مہک باقی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ اس کے اندر کا خالی پن طلاق یا خلا سے نہیں بلکہ کبیر کی دوری سے جنم لے رہا ہے۔ وہ اب ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس میں وہ خود کو مجرم پا رہی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ گھر والے کبیر کی تلاش میں تھے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ابیہا کی حالت ایک زندہ لاش جیسی ہو گئی تھی۔ دن کے وقت وہ خاندان کے سامنے خود کو ایک مضبوط خوددار عورت کے طور پر پیش کرتی، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا اس کا مصنوعی کردار بکھر جاتا۔ کمرے میں ابیہا کی راتیں اسی کے تکیے کو سینے سے لگا کر گزرتی تھیں۔ وہ اس کے تکیے میں چھپی اس کی مخصوص مہک کو ڈھونڈتی اور روتے روتے ہی سو جاتی۔ اس کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ ڈسٹ بن میں پڑے اس کے استعمال شدہ ٹشوز تک نکال کر اپنے پاس سنبھال لیتی جیسے اس کی موجودگی کا آخری ثبوت ہو۔ وہ گھنٹوں کبیر کے چوڑے ہوئے چھوٹے جوتوں اور کپڑوں کو دیکھتی رہتی، ان پر ہاتھ پھیرتی اور ان سے باتیں کرتی۔ وہ اسے بار بار کال کرتی، میسیجز کی بھرمار کر دیتی، لیکن ہر بار وہی ایک جواب ملتا، آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے۔ اس کا فون اس کی زندگی کا مرکز بن گیا تھا۔ وہ دن بھر اپنی انا کو مار کر اس کے میسیج باکس میں لکھتی، کبیر تم کہاں ہو، واپس آ جاؤ، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پلیز۔ مگر وہ میسیج کبھی ڈیلیور نہ ہوتے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک معصوم انسان کی عزت کو داغدار کیا، اور دوسری طرف وہ خوف کہ اگر کبیر واپس آ گیا تو کیا وہ اسے کبھی معاف کر پائے گا۔ ابیہا اب ایک ایسی بھول بھلیوں میں گم ہو چکی تھی جہاں باہر نکلنے کا راستہ صرف کبیر کی واپسی سے جڑا تھا، لیکن وہ واپسی اب ایک خواب لگتی تھی۔ اس کی یہ تڑپ اسے آہستہ آہستہ اندر سے ختم کر رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ ابیہا کو اپنے دل کی دھڑکنیں بھی کسی ڈرم کی طرح گونجتی سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک اسے طبیعت میں شدید بوجھل پن محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھی لیکن باتھ روم پہنچتے ہی اسے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ کئی گھنٹوں کی بے چینی اور جسمانی کمزوری نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا وسوسہ آیا۔ اس نے جلدی سے الماری کے نچلے خانے سے وہ پریگننسی کٹ نکالی جو اس نے کچھ دن پہلے ڈرتے ڈرتے خریدی تھی۔ چند منٹوں کا انتظار اس کی زندگی کی طویل گھڑیاں بن گیا تھا۔ جب اس نے اسٹک پر 2 واضح لکیریں دیکھیں تو اس کے ہاتھ سے کٹ فرش پر گر گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر کسی بم کی طرح اس کے اندر پھٹی۔
کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس کی چیخیں باہر نہیں جا سکتی تھیں، اور ابیہا نے اپنی تمام تر ندامت اور پچھتاوے کو خوف کی ان دیواروں کے حوالے کر دیا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی اس غلطی کو دھو رہے تھے جو اس نے کبیر کے ساتھ کی تھی۔ وہ بار بار سجدے میں گر کر اللہ سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ زاروں قطار روتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، کبیر تم کہاں ہو؟ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے شدت سے کبیر کی یاد آ رہی تھی، وہ بچہ جو اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ اسے کبیر کے لمس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کبیر اب کبھی واپس نہ آیا تو وہ اس بچے کو کیا جواب دے گی۔ وہ اس تنہائی میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہی تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی دم توڑ دے گی۔ کمرے کی ہر شے، کبیر کا خالی بیڈ، اس کے کپڑے، اس کی ادھوری سگریٹ اب اس کے لیے ایک سزا بن چکی تھی۔ وہ اس بچے کے ساتھ اس خالی کمرے میں اپنے شوہر کی واپسی کی منتظر تھی، مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ ابیہا ابھی اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک نیچے ہال میں ہلچل اور شور کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے بہت اونچی آواز میں کبیر کا نام لیا ہو۔ وہ فوراً سنبھلی، اپنے آنسو پوچھے اور لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے کا منظر قیامت خیز تھا۔ ملازمین اور گھر والے ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے اور ابیہا کو دیکھتے ہی سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اس کے سسر نے فون کان سے لگایا ہوا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ابیہا کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ابیہا، کبیر، وہ اسے 1 ماہ پہلے حادثہ پیش آیا تھا، وہ شہر کے ہسپتال میں کوما میں تھا، ابھی اسے ہوش آیا۔ یہ سننا تھا کہ ابیہا کی قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ 1 ماہ کی دوری، وہ الزامات، وہ لڑائیاں، سب ایک لمحے کے لیے دھندلا گئے۔ وہ بغیر کچھ سوچے، بنا کسی کی پرواہ کیے گھر سے باہر بھاگی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور پاگلوں کی طرح ہسپتال کی طرف ڈرائیو کرنے لگی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں اس کے قدموں کی چاپ کسی طوفان کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ سب سے آگے تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کبیر کے چہرے کو دیکھنا، اس سے معافی مانگنا اور اسے بتانا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ جب وہ ICU کے دروازے پر پہنچی تو اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ شیشے کے پار سے اس نے دیکھا کہ کبیر کا چہرہ بے حد زرد اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور وہ مشینوں کے حصار میں تھا۔ اس کی نظریں کبیر کے چہرے پر ہی جم گئی۔ وہ وہاں کھڑی ہو کر لرزنے لگی۔ اس کے ہاتھوں نے خود بخود اپنے پیٹ کو چھو لیا۔ اس نے سوچا، کبیر تم واپس آ گئے، پر کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے ICU کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا ہر قدم ندامت اور امید کے درمیان بٹا ہوا تھا۔ ICU کا ماحول اور ادویات کی تلخ مہک اور مشینوں کی بیپ بیپ آواز سے بھرا ہوا تھا۔ کبیر بیڈ پر بے سود پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی کھلی ہوئی تھیں، مگر وہ ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں تھا۔ ابیہا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی طرف دوڑی اور اس کے قدموں میں جا گری۔ وہ دیوانیوں کی طرح کبیر کے پاؤں اور ہاتھوں کو چومنے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھیں۔ کبیر، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ باہر کھڑے خاندان کے لوگ شیشے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ ابیہا نے اپنی تمام تر جھوٹ اور انا کا قلعہ ڈھیر کر دیا تھا۔ اس نے ہچکچاتی ہوئی آواز میں سب کے سامنے اپنی حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ کیسے وہ اسے اکساتی رہی، کیسے اس نے جھوٹ بولا اور کیسے وہ اسے ہرانا چاہتی تھی۔ تم مجھے اپنا غلام بنا لو، مجھے مارو، مجھ پر غصہ کرو، بس مجھ سے بات کرو، مجھ سے دور مت جاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی کڑکناک تڑپ تھی کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ وہ اپنے آنسو سے کبیر کے ہاتھوں کو بھگو رہی تھی۔ اس نے اپنی گردن کبیر کے سینے میں چھپا دی، جیسے وہ اسے اپنی پناہ میں لینا چاہتی ہو، جیسے وہ ڈر رہی ہو کہ کہیں وہ اسے پھر نہ چھوڑ جائے۔ کبیر، جس کی جسمانی حالت ابھی بہت کمزور تھی، اس کی ان حرکتوں سے جیسے واپس حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اس نے بہت آہستہ سے تھرتھراتے ہوئے ہاتھ سے ابیہا کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس ٹھنڈا تھا، مگر اس میں وہ پرانی اپنائیت تھی۔ اس نے اپنی کمزور انگلیاں ابیہا کے بکھرے ہوئے بالوں میں پھنسائیں اور اس کے سر پر ایک طویل بوسہ دیا۔ کبیر کی آواز بہت دھیمی اور بھاری تھی، جیسے وہ 1 ماہ بعد بول رہا ہو۔ پاگل مت بنو ابیہا، خاموش ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ اس کے ان 2 لفظوں نے ابیہا کے اندر کا سارا طوفان جیسے تھما دیا۔ وہ وہاں اسی طرح سسکیاں بھرتی رہی، مگر اب ان آنسوؤں میں پچھتاوا نہیں بلکہ ایک ایسی امید تھی
جو موت کے منہ سے واپس لوٹی تھی۔ کبیر نے اسے اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر برائی سے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ کبیر کے نرم لہجے اور اس کے بوسوں نے ابیحا کے ٹوٹے ہوئے وجود کو جیسے سمیٹ لیا۔ ہسپتال کے کمرے میں، جہاں کچھ دیر پہلے صرف مایوسی اور گناہوں کا بوجھ تھا، وہاں اب ایک نئی شروعات کی ہلکی سی کرن دکھائی دینے لگی تھی۔ کبیر نے مشکل سے اپنی سانس کو ہموار کیا اور ابیحا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے جو کیا وہ میری غیرت پر ایک کاری ضرب تھی، لیکن تمہارے اس پچھتاوے نے مجھے یہ احساس دلایا کہ تم اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی یہ خوشیاں برباد کر رہی تھی۔ ابیحا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے سب کچھ کھونے کے ڈر سے خود کو پا لیا ہے کبیر۔ اب میں صرف تمہاری ہوں، کسی انا یا ضد کی نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت کی حیثیت سے جو تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی طلبگار ہے۔ اسی لمحے ابیحا نے کبیر کا ہاتھ لے کر اپنے پیٹ پر رکھا۔ کبیر چونکا، اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک ابھری۔ ابیحا نے مسکرا کر آنسوؤں کے درمیان کہا، ہمارے پاس ایک نئی زندگی آنے والی ہے کبیر، اب تو ہمیں ساتھ رہنا ہی ہوگا۔ کبیر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ابیحا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ شاید اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ایک دوسرا موقع ہے۔ اب ہم دونوں اپنے اس گھر کو، اپنی محبت کو اور اپنے آنے والی اولاد کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے۔ کچھ ماہ بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ابیحا کی وہ تلخیاں، وہ طنزیہ جملے اور وہ فضول کی ضد اب ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ کبیر اور ابیحا اب ایک دوسرے کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ کبیرہ کی دیکھ بھال اور ابیحا کی محبت نے اس کی زندگی میں ایک ایسا توازن پیدا کر دیا تھا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ ایک خوبصورت صبح گھر میں ننھے بچے کی کلکاریوں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ابیحا، جس نے کبھی انا کے غرور میں خود کو تنہا کر لیا تھا، اب اپنے بچے کو گود میں لیے کبیر کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ کبیر نے اس کے ماتھے کو چوما اور بولا، ہم نے بہت دور کی لڑائی لڑی، مگر دیکھو اب ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ابیحا نے مسکرا کر بچے کو دیکھا جو کبیر کی انگلی کو اپنی چھوٹی سی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ یہ ایک مکمل اور ہیپی اینڈنگ تھی۔ انا کے وہ تمام بت جو انہوں نے اپنے درمیان کھڑے کیے ہوئے تھے، اب محبت اور اولاد کے سائے میں ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ گھر اب گھر لگ رہا تھا اور زندگی اب ایک خوبصورت کہانی بن چکی تھی۔